اے لوگو نجات کی کشتیوں میں سوار ہو جاؤ اور ان فتنوں کو، جو فتن ہیں، جو آزمائش کے موقعات ہیں، اس سے بچ کے نکل جاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج البلاغہ کا سلسلہ چل رہا ہے، امام علی علیہ السلام کی خطبات اور کلام اور رسائل پر مشتمل نہج البلاغہ ہے، اور اس کا مقدمہ میں بیان کر چکا ہوں، نہج البلاغہ کو کیسے سمجھا جائے، کیسے پڑھا جائے۔ آج ہم اس کا چوتھا خطبہ اسے پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور میرے سامنے اس حوالے سے نہج البلاغہ کی شرح وہ مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ کی ہے۔ مفتی محمد عبدہ یا عبدہ یہ مصر کے جید علماء کرام اکابرین اہل سنت میں سے ہیں، جمال الدین افغانی کے شاگرد ہیں، اور ان کے پھر شاگرد علامہ رشید رضا مصری رحمہ اللہ مفسر ہیں، محدث ہیں، اور جید علماء کرام ازہر کے بڑے بڑے شیوخ وہ مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ کو اپنا استاد اور اکابرین مانتے ہیں۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے سامنے انہی کی شرح ہے، اور اسی طرح اہل سنت ہی عالم دین صبحی صالح نے جو کہ لبنان کے ہیں، انہوں نے شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی۔ یہ دو شروحات میرے سامنے ہیں، اور میں نے نہج البلاغہ کے کلام کو کوشش یہ کی ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ سمجھا جائے، اور اہل سنت والجماعت کے جو مصادر ہیں جیسے بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی اور دیگر صحیح کتابیں، ان کو ساتھ رکھ کے اس کو پڑھا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ایک یہ چھاپ لگ جاتی ہے کہ جی نہج البلاغہ یہ شیعہ علماء کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے مصادر ہمارے سامنے اہل سنت والجماعت کے ہوں۔ امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ، اس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے ایک کوشش کی ہے، جس طرح کہ ہمارے استاد محترم استاد حسن بن فرحان المالکی حفظہ اللہ، انہوں نے جو نہج البلاغہ کی پر جو دروس ریکارڈ کیے ہیں، انہوں نے بھی اس کے نام دیے ہیں۔ تو جیسے یہ آپ پڑھیں گے، تو اگر آپ اردو میں بھی پڑھیں گے تو خطبوں کا نام نہیں ہے، بعض خطبوں کے نام نہیں ہے۔ تو جیسے یہ چوتھا خطبہ ہے، اس کا نام خطبۃ العجمہ، یہ لفظ اس میں استعمال ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اسے ذات البیان کہتا ہوں، خطبہ ذات البیان۔ تو یہ خطبہ ذات البیان خطبہ نمبر 4 ہے امام علی علیہ السلام کا، اور یہ آپ نے اس موقع پر دیا کہ جب آپ جمل سے واپس ہو رہے تھے، یا جمل کے موقع پر جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کی شہادت ہو جاتی ہے، اور حضرت طلحہ اور زبیر یہ جنگ جمل میں حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لشکر میں تھے، جو کہ امام علی علیہ السلام کا مخالف لشکر تھا، اور وہیں پر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی اس جنگ میں شہادت ہوتی ہے جمل میں، اور حضرت طلحہ کو شہید کرنے والا وہ مروان ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا وہ ابن جرموز ہے۔ تو یہ ان کی شہادت کے اوپر میں الگ سے بیان کر چکا ہوں، یہاں ہم اس خطبے کو اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کا یہ خطبہ یعنی خطبۃ العجمہ یا ذات البیان، فی ہدایت الناس و کمال یقینہ، یہ لوگوں کی ہدایت اور ان کے یقین کے کمال کے بارے میں ہے، کہ لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی اور ان کا یقین میں کمال کیسے حاصل ہوگا۔ امام علی فرماتے ہیں بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ وَتَسَنَّمْتُمُ الْعَلْيَا، کہ ہمارے ذریعے سے ہی تم نے اندھیروں سے ہدایت حاصل کی ہے، گمراہیوں سے نکلے ہو اور ہدایت تمہیں ملی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام کے ذریعے ہدایت ملی ہے، یعنی یہ بیت النبوہ ہے امام علی علیہ السلام، اور نبوت کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ وہ بیٹے کی طرح ہے یا بھائی کی طرح ہے، مخلص بھائی کی طرح۔ اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا مرتبہ بیان فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، کہ آپ کا مرتبہ میرے نزدیک وہ ہے کہ جس طرح ہارون کا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ بھائی ہیں، اور مگر یہ کہ نبوت نہیں ہے میرے بعد۔ تو امام علی علیہ السلام کو سارے مراتب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کر دیے، سارے درجات اور مراتب۔ تو امام علی فرماتے بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ، ہمارے ذریعے سے تم نے اندھیروں سے نکلے ہو، گمراہیوں سے نکلے ہو،
اور یہ حق بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث الثقلین ارشاد فرمائی ہے تو اس میں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری عترت، اور امام علی یہ سید اہل البیت ہے، اہل البیت میں بھی ان کے سید ہیں، سردار ہیں اور امام ہیں علیہ السلام۔ تو جس طرح حدیث الثقلین اس میں آپ نے فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان دو کو تھام رکھو گے میرے بعد، اللہ کی کتاب کو اور میرے اہل البیت کو علیہم السلام کو۔ اور حدیث کا آخری جو لفظ ہے، جس طرح کہ امام نسائی نے خصائص کے اندر روایت کیا ہے، سنن کبریٰ کے اندر اور مستدرک میں امام حاکم رحمہ اللہ نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم کے مقام پہ علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا فہذا ولیہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حدیث الثقلین میں امام علی علیہ السلام شامل ہے۔ بِنَهْتَدَيْتُمْ فِي الظَّلْمَاءِ، ہمارے ذریعے سے تم نے ہدایت پائی ہے گمراہیوں سے۔ وَتَسَنَّمْتُمُ الْعَلِيَّا، اور تم بلندی پہ چڑھے ہو۔ تسنم سین نون میم، سنام کہتے ہیں کوہان کو، اونٹ کے کوہان کو، چونکہ وہ بلند ہوتا ہے اس لیے اسے کوہان کہا جاتا ہے، سنام کہا جاتا ہے۔ تسنمتم العلیاء، بلندیوں کی چوٹی پہ چڑھے ہو ہمارے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے تم کہاں گئے ہو؟ بلندیوں کے چوٹیوں کے اوپر۔ وَبِنَنْفَجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ، اور ہمارے ذریعے سے تم اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آئے ہو۔ امام علی فرماتے ہیں سرار کتاب کی طرح ہے، یعنی کتاب کے وزن کے اوپر۔ اور استاد مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ ضمیر لے کر آئے ہیں، بنا ہمارے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے تم ہدایت پر آئے ہو، ہمارے ذریعے سے گمراہیوں سے نکلے ہو، ہمارے ذریعے سے بلندیوں کی چوٹی پر آئے ہو، ہمارے ذریعے سے تمہیں عروج ملا ہے امت مسلمہ کو۔ تو یہ جو بنا کہہ رہے ہیں تو استاد کہتے ہیں والضمیر لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ضمیر یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ والامام ابن عمہ ونصیرہ فی دعوتہ، اور اسی طرح اس ضمیر کے اندر امام علی علیہ السلام ہے جو کہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ کے مددگار ہیں دعوت کے اندر، دین کی دعوت کے اندر۔ وَبِنَنْفَجَرْتُمْ عَنِ السِّرَارِ، اور اندھیروں سے روشنیوں میں تم ہمارے ذریعوں سے آئے ہو۔ حدیث ثقلین اگر آپ نے مکمل دیکھنی ہو تو نسائی کے اندر اس کا نمبر ہے 8464، 8464، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے امام فرماتے ہیں وقر سمع لم يفقه الواعیہ، وقر سمع لم يفقه الواعیہ، وہ کان ان کانوں میں ڈانٹ پڑ جائے، بہرے ہو جائیں کہ جو نصیحتوں پر غور نہیں کرتے، اسے سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر الواعیہ کہتے ہیں نصیحتوں کو۔ مفتی محمد عبدہ لکھتے ہیں الواعیہ الصالحہ والصالحہ والصراح نفسہ، والمراد هنا العبر والمواعظ الشدیدۃ الاثر، اور یہاں پر مراد وہ نصیحتیں ہیں کہ جو شدید الاثر ہوں۔ ووقرت اذنہ فہی موقورہ ووقرت کسمعت سمت وغیرہ۔ وکیف یراعی النبعۃ، آگے امام نے فرمایا وکیف یراعی النبعۃ من اصمتہ الصیحہ، اور وہ شخص خبر کے اوپر دھیان کیسے رکھ سکتا ہے، اس کا خیال کیسے کر سکتا ہے کہ جسے ایک بڑی چیخ نے بہرا کر دیا ہو، یعنی جو بڑی بڑی آوازوں کو نہ سن سکے تو وہ میری بات کو کہاں سنے گا، وہ میری بات کو کہاں سنے گا۔ یعنی امام علی علیہ السلام نے اپنی بات کو یہاں پر نبأ کہا ہے، نبأ۔ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم، سورۃ النبأ کے اندر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں اس خبر کے بارے میں جو کہ عظیم ہے، یعنی قیامت کی خبر کے بارے میں۔ تو النبأ العظیم، نبا کے ساتھ عظیم آیا ہے۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، غیب کی خبر، اسی سے ہے نبی جو غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ تو نبی النبا خبر کو کہتے ہیں، عظیم خبر کو۔ الصیحہ کہتے ہیں چیخ کو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم میری خبر کے اوپر کیا دھیان کرو گے جبکہ اس سے پہلی کی جو چیخیں ہیں اس پر وہ تم نے نہیں سنی ہے۔ یعنی امام علی علیہ السلام اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں
کہ خم کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں فرما دیا من کنت مولا فہذا علی المولا، یا جو حدیث وصیت ہے، حدیث المنزلہ ہے، میرے بارے میں رسول اللہ نے واضح فرما دیا، متواتر حدیث ہے، یہ کچھ کمزور درجے کی روایت نہیں ہے، متواتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی میرے لیے اس طرح ہے کہ جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، تو تمام مراتب، تمام درجات اور منازل دے دیے۔ یہاں میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد افضل کون ہے، نہیں، بات یہ ہے کہ جو حق ہے اسے قبول کرنا چاہیے، اور یہ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث المنزلہ کے اندر امام علی علیہ السلام کے لیے فرمایا۔ اسی طرح تبوک کے موقع پر ارشاد فرمایا، بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُرَاعِي النَّبَأَ، خبر کے اوپر کیسے دھیان کرے گا وہ شخص کہ جو بڑی چیخ کو وہ بہرا ہو گیا، اسے نہیں سن سکا۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کی؟ آگے فرماتے ہیں رُبِطَ جَنَانٌ لَمْ يُفَارِقْهُ الْخَفْقَانِ، وہ دل جوڑ دیے جائیں کہ جنہیں اللہ کا ذکر کبھی بھی جدا نہیں ہوتا جن دلوں سے۔ امام علی علیہ السلام یہاں پر دین کے باطن پر گفتگو فرما رہے ہیں، آگے ظاہر کے بارے میں بھی کہیں گے۔ دین کے باطن یعنی اصل میں آپ دل میں اللہ کو بسا لیں کہ دل ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور اللہ کا نام جب آئے تو دل کانپ اٹھے کہ مومن وہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے سامنے، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کر۔ تو مومن کا دل وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وہ دل جوڑ جائے، اللہ انہیں سلامت رکھے کہ جن دلوں کے اوپر اللہ کا ذکر آباد رہتا ہے۔ ما زلت انتظر بکم عواقب الغدر، مجھے ہمیشہ تم سے خیانت کے نتائج کا انتظار رہا ہے، یعنی ہمیشہ مجھے یہ رہا ہے کہ تم میرے ساتھ خیانت کرو گے۔ امام علی علیہ السلام جو سامنے موجود ہیں ان لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ میں اس بات کی ہمیشہ یہی توقع کرتا رہا ہوں کہ تم خیانت کرو گے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو فرما دی تھی۔ یعنی امام علی یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں فرما رہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی فرمان کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس طرح کہ امام حاکم نے مستدرک کے اندر اسے روایت کیا۔ مستدرک کی حدیث کا نمبر ہے 4674، 4674، ان الامت ستغدر بی بعدہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میرے بعد اے علی تیرے ساتھ وہ کیا کرے گی؟ غدر کرے گی، خیانت کرے گی۔ مستدرک کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو امام علی فرماتے ہیں ما زلت انتظر بکم عواقب الغدر، مجھے ہمیشہ اسی بات کا تم سے انتظار رہا ہے۔ واتوسمکم بحلیۃ المغترین، میں تمہیں پہچانتا کیسے ہوں؟ پہچانتا ہوں تمہیں دھوکہ دینے والوں کی چالوں کے ذریعے تمہاری علامتیں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ کس طرح سے ہے، کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ وہ اس طرح سے معلوم ہوتی ہے، امام علی نے فرمایا حتی سترنی عنکم جلباب الدین وبصرنیکم صدق النیہ، وہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح سے معلوم ہوا کہ تم نے اپنے اوپر دین کا ظاہر وہ اپنے اوپر ڈال دیا ہے۔ سترنی، مجھ سے چھپا دیا ہے اپنے آپ کو، جلباب الدین، دین کے لبادے کے ذریعے سے۔ بظاہر تو دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور دیندار لگتے ہو۔ قرآن مجید میں منافقین کی جو علامات بیان کی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بڑی بہترین گفتگو کرتے ہیں، بہترین بات کرتے ہیں، اور ان کا جو حلیہ ہے تعجبک اجسامہم، ان کا جو جسم ہے وہ بڑے بھلے دکھتے ہیں۔ ان کے بھلے کیسے دکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے عمدہ لوگ ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی کے اعلیٰ فرد ہوتے ہیں، لیکن منافقت ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں سترنی عنکم جلباب الدین، دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اور ہوتا بھی اکثر یہ ہے کہ ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں کہ مذہب کے لبادہ اوڑھ کر لوگ دین فروشی کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنا مذہب فروشوں کے ہاں دین کو نقصان پہنچا ہے ان کے ذریعے سے، اور یعنی عام آدمی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بس سرنیکم صدق النیہ، تمہاری اس حالت کو مجھے دکھلایا ہے صدق النیہ، میری سچی نیت میں۔ اور حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو جو سچے دل والا ہوتا ہے، اس کی نیت سچی ہوتی ہے، تو اس پر یہ چیزیں مخفی نہیں ہوتی ہیں۔
مفتی محمد عبدور رحمہ اللہ اس میں لکھتے ہیں وَإِن كَانَ صِدْقُ نِيَّتِي قَدْ بَصَّرَنِي بِبَوَاطِنِ أَحْوَالِكُمْ وَمَا تُكِنُّهُ صُدُورُكُمْ وَصَاحِبُ الْقَلْبِ الطَّاهِرِ تُنْفِذُ فَرَاسَتَهُ إِلَى سَرَائِرِ النُّفُوسِ فَتَسْتَخْرِجُهَا، اور جو صاحب قلب طاہر ہے، پاکیزہ دل کا حامل شخص ہوتا ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو باہر نکال دیتا ہے، اسے معلوم پڑ جاتے ہیں۔ مفتی محمد عبدہ رحمہ اللہ نے فرمایا اقمت لکم علی سنن الحق فی جواد المضلہ، میں نے تمہارے لیے قائم کر دیے حق کی علامتیں گمراہی کے رستوں میں، کہ تم اگر گمراہی کے رستوں میں بھی جانا کبھی تمہیں پڑ جائے تو حق تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر تم حق کو پہچان جاؤ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہ چھوڑ بیٹھو مجھے، گمراہی کیا امام فرماتے ہیں آگے، تو تمہیں معلوم پڑ جائے گا۔ میں نے تمہارے لیے ایک چیز بیان کر دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو محجت البیضاء، ایک روشن رستے کے اوپر چھوڑا۔ امام فرماتے ہیں کہ علامات میں نے ہر چیز تمہارے لیے بیان کر دی ہے، قائم کر دی ہے، حیث تلتقون ولا دلیل، لیکن ہوتا ایسے کہ تم کبھی آپس میں ملتے ہو لیکن تمہارا کوئی رہنما نہیں ہوتا، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تم کانفرنسز کرتے ہو، ملاقات کرتے ہو، اجتماعات کرتے ہو، لیکن کوئی رہنما نہیں ہے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ امت کے مسائل کیسے حل ہوں گے، امت اس گمراہیوں سے کیسے نکلے گی، جبکہ امام علی فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے قائم کر دیا ہے۔ وَتَحْفِرُونَ وَلَا تُمِيهُونَ، اور تم کھودتے ہو، کنواں کھودتے ہو لیکن تمہیں پانی نہیں ملتا، سیراب نہیں ہوتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم مسائل سے نکلنے کا حل ڈھونڈتے ہو، تلاش کرتے ہو کہ ان مسائل سے نکلنے کا حل کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بڑی بڑی تحریکات کھڑی کرتے ہو، اجتماعات قائم کرتے ہو۔ مسلم امہ میں آج بھی آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی آرگنائزیشن قائم کی گئی، ان کا ملینز آف ڈالرز ان کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، بیرونی ممالک سے چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اپنے ملک کے اندر اشاعت اسلام کی تحریکیں اٹھائی گئیں، اور السرنو اسلام کی نشأت ثانیہ کے حوالے سے ایک بڑی تحریکیں اٹھی اور لوگ شہید ہوئے، لیکن کیا حل نکلا؟ آج تک لوگ بیٹھتے ہیں، علماء بیٹھتے ہیں، کانفرنسز کرتے ہیں، کوئی حل نکلتا ہے ان کا؟ نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے نہیں نکلتا کہ جو حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا اس کے اوپر نہیں چلتے۔ حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے، اللہ کی کتاب ہے اور میرے اطرت اہل البیت ہے۔ اور امام فرماتے بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلْمَةِ مِنَ الظَّلْمَةِ، ہمارے ذریعے سے تم گمراہیوں سے نکلے ہو۔ مسلمانوں کو جو عروج ملا ہے، شان و شوکت ملی ہے، وہ کن ذریعوں سے ملی ہے؟ محمد و آل محمد کے ذریعے سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ تو چھوڑ چکے ہیں۔ آج فخریہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اسپین پہ جھنڈے لہرا دیے، ہم نے یہ ملک فتح کر دیا، لیکن ٹھیک ہے یہ سارے فتوحات ہوئی ہیں، کفر کے ممالک کو فتح کیا گیا، لیکن کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ محمد و آل محمد کو جاتا ہے، علیہ السلام کو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو اصل جو چیز ہے وہ تحفرون ولا تمیہون، امام نے بیان کر دیا۔ اور آگے خطبہ نمبر 5 میں پہلے ہی الفاظ ہیں، فرمایا شقوا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، اے لوگو فتنوں کی موجوں کو چیر دو نجات کی کشتیوں کے ذریعے سے۔ امام علی اپنے آپ کو نجات کی کشتیاں کہہ رہے ہیں، لیکن امت ان نجات کی کشتیوں میں سوار نہیں ہونا چاہتی۔ ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، اے لوگو نجات کی کشتیوں میں سوار ہو جاؤ، اور ان فتنوں کو، جو فتن ہیں، جو آزمائش کے موقعات ہیں، اس سے بچ کے نکل جاؤ، چیر پھاڑ کے رکھ دو ان کو۔ ہر طرح کے فتنوں کا مقابلہ تم کر سکتے ہو۔ آج امت پریشان ہے، فتنے ہیں ادھر ادھر سے، کیا کریں پروردگار، کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آتا، رہنما نہیں ہے، قائد نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، وہ خلافت نہیں ہے۔ خلافت کی تحریکیں بیدار ہوتی ہیں، اٹھائی جاتی ہیں، اور ہر ایک شخص اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جمہوریت کفر ہے، کوئی کہتا ہے جب تک خلافت نہیں ہوگی تو کچھ نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ جناب ہم جب تک قرآن پہ نہیں چلیں گے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کوئی کہتا ہے سنت، حدیث حدیث حدیث، جبکہ جو حل دیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ سب کی زبانیں خاموش ہیں، گنگ ہیں، سب کی زبانیں خاموش۔ فرماتے ہیں وَتَحْفِرُونَ وَلَا تُمِيهُونَ، حفر کہتے ہیں کھودنے کو، وَتَحْفِرُونَ کھودتے ہو تم، وَلَا تُمِيهُونَ اماہ یمیہ، اماہن کا معنی ہوتا ہے پانی نکالنا،
سیراب ہونا. الیوم انطق لکم العجمہ، امام فرماتے ہیں آج میں بول رہا ہوں العجمہ، اپنی اس زبان کو جو کہ خاموش تھی. لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ بول نہیں سکتی ہے. عجمہ سے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ گونگی زبان ہے، نہیں، یہ ذات، آگے فرمایا ذات البیان، جو کہ بیان والی ہے. قرآن کے ساتھ ہے نا امام علی علیہ السلام. حضور نے فرمایا العلی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے. جس طرح قرآن بیان ہے، بیان للناس، لوگوں کے لیے بیان ہے، علی کا کلام بیان ہے لوگوں کے لیے، گمراہی سے نکالنے والا ہے، روشنیوں میں لانے والا ہے، اندھیروں سے نکالنے والا ہے. تسنمتم بنا العلیا، چوٹیوں کے اوپر، بلندیوں کی چوٹیوں کے اوپر پہنچانے والا ہے، عروج ملنے والا ہے، زوال سے نکالنے والا ہے علی کا کلام. الیوم انطق لکم العجمہ ذات البیان، آج میں تمہارے لیے اس کو گویا کر رہا ہوں. یہ جو عجمہ ہے، بولتی نہیں ہے یہ زبان، ذات البیان، لیکن یہ بیان والی ہے. مفتی مولانا عبدہ رحمہ اللہ نے فرمایا اراد من العجمہ رموزه واشاراته فانها وان كانت غامضة على من لا بصيرة لها لكنها جلیة ظاہرة لمن كان له قلب او القى السمع وهو شہید. جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ جس کے لیے دل ہو یا وہ کان رکھتا ہو اور وہ حاضر ہو تو یہ قرآن اس کو سمجھ میں آ جائے گا. تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جو میری گفتگو ہے، ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ رموز اور اشارات اور کنایات لگتے ہوں کہ میں اس میں کوئی صراحت والی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ اسے سمجھ میں آ جائے گی کہ جس کے لیے دل ہو، سمع ہو اور وہ گواہ ہو، وہ موجود ہو، اللہ کا خوف رکھتا ہو، تو اسے میری بات سمجھ میں آ جائے گی. آگے فرمایا غرب رأی امرئ تخلف عنی، اس شخص کی کلام کی، اس شخص کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو مجھ سے دور ہو گیا. تخلف عنی، مجھ سے پیچھے رہ گیا، مجھ سے دور رہ گیا. اس کے حاشیے میں لکھا ہے ای لا رأی ان تخلف عنی ولم یطیعنی، اس کی کوئی رائے نہیں ہے اگر وہ مجھ سے پیچھے ہٹ جائے، دور ہو جائے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمل میں امام علی علیہ السلام نے بلایا، مستدرک کے اندر موجود ہے. امام نے کہا طلحہ مجھے بتاؤ کہ تم میرے خلاف کیوں لڑنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ قصاص عثمان کا معاملہ ہے. تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم اس دن موجود تھے خم کے مقام پہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا؟ تو حضرت طلحہ نے کہا رضی اللہ عنہ ہاں یا علی میں موجود تھا. تو امام علی نے سوال کیا بتاؤ طلحہ پھر تم مجھ سے کیوں لڑنے کے لیے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اس کلام کو بھول گیا تھا. تو امام علی نے اس سے استدلال کیا ہے مخالفین کے اوپر، لوگوں پہ استدلال کیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ ان کے سامنے، اور انہوں نے قبول کیا. حضرت طلحہ نے اس بات کو قبول کیا جب یاد آ گئی کہ ہاں رسول اللہ نے تو فرمایا تھا علی ہمارا مولا ہے، سب کا مولا ہے جس طرح میں سب کا مولا ہوں. تو جو مولا ہو اس سے جنگ نہیں کی جاتی، اس سے پیچھے نہیں رہا جاتا. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کو چھوڑ دیا. تو صحابہ اس معنی کو یوں سمجھتے تھے، علی کے بارے میں یوں سمجھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. آگے فرمایا ما شککت فی الحق مذ اریت، جب سے میں نے حق کو دیکھا ہے ایک لمحے بھر کے لیے میں نے اس میں شک نہیں کیا ہے. تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ میں ابھی تک خاموش ہوں تو مجھے کوئی شک ہے، نہیں، میں نے کبھی اس میں شک نہیں کیا ہے. آگے جو مثال بیان کی امام علی نے، اللہ اللہ، قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس سے عمدہ تفسیر نہیں ہو سکتی ہے. فرماتے ہیں لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتن علی نفسہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو خوف ہوا تھا وہ اپنی ذات کا خوف نہیں تھا، بل اشفق من غلبۃ الجہال ودول الضلال، بلکہ وہ گمراہیوں کے غلبے اور جاہلوں کے غلبے کا خوف تھا. یہ واقعہ یہ ہے قرآن مجید میں یہ خیفتن کا لفظ 4 جگہوں پر آیا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 67 میں ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. یہ اس واقعے کی جانب اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ تھا، جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئی. تو اب جو موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تو امام علی فرماتے ہیں کہ یہ اپنے لیے نہیں تھا بلکہ اپنی قوم کے بارے میں تھا کہ قوم کہیں گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائے. قوم ایسی تھی کہ اس طرح کی کرشماتی چیزیں دیکھ کر وہ اس کے سامنے جھک جاتی تھی. جس طرح سامری جادوگر نے جب ان کے لیے بچیا بنایا تو وہ آوازیں کرنے لگا، اس کے سامنے وہ اس کو معبود بنا لیا. تو یہ امام علی فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے مجھے تم لوگوں کے بارے میں خوف ہے. بل اشفق من غلبۃ الجہال ودول الضلال الیوم توافقنا علی سبیل الحق والباطل، آج ہم کھڑے ہو گئے حق اور باطل کے رستے پہ.
من وثق بماء لم یظمأ، جسے پانی کا بھروسہ ہوتا ہے وہ پیاسا نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس شخص کے پاس پانی ہوگا تو اس کو پیاس ہی نہیں لگتی، مراد یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ جب گھر سے نکل جائے اور صحرا میں چلا جائے اور وہاں اس کے پاس پانی نہ ہو تو اب وہ افسوس کرتا ہے کہ بھائی کاش میں گھر سے پانی لے کر نکل جاتا، تو اس کو پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، ارد گرد کوئی ہوتا بھی نہیں ہے کہ اسے پانی پہنچا دے، اور پانی کا دور تک نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جو ایسی حالت میں چلا جائے اور اس کے پاس پانی ہو تو اسے پھر وہ پیاس کی شدت اتنی پریشان نہیں کرتی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی پانی ہے میرے پاس، کبھی بھی نکال کے پی لوں گا۔ تو ہم امام فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایسی ہے اہل البیت علیہ السلام کی، اگر تم کسی زندگی کے موڑ میں گمراہی میں چلے بھی جاؤ تو اگر اہل البیت کی محبت اور اہل البیت کی معرفت کے چشمے اور پانی وہ تمہارے پاس ہے تو تم سیراب ہو جاؤ گے اور تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔